السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاد کا اصل مقصد کیا ہے؟ مفتی یعقوب صاحب سلون دامت برکاتہم نے بہت قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ تمام حضرات پوری بات کو دھیان و توجہ کے ساتھ میں سنیں اور ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے نقل و حرکت کے ذریعے سے پوری امت تک پہنچائیں۔ جہاد کا اصل مقصد وہ دعوت، اسلام کی دعوت دینا ہے۔ اس زمانے میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ کے راستے میں نکلتے تھے تو اس میں دعوت کو سب سے مقدم رکھتے تھے، حتیٰ کہ جن لوگوں سے قتال کرنا مقصود ہوتا ان سے بھی قتال کرنے سے پہلے ان کو بھی دعوت دیتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جانے والے ساری جماعتوں کو اور جماعتوں کے امیروں کو سخت ہدایت تھی کہ جس قوم سے قتال کے لیے تم جاؤ، قتال سے پہلے تم انہیں اسلام کی دعوت دو اور ان چیزوں کی انہیں دعوت دو، اور ان چیزوں کو اگر وہ قبول نہ کریں، یعنی اسلام قبول نہ کریں اور پھر جزیہ دینے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر آخری درجہ ان سے قتال کرنے کا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی قوم ایسی ہے کہ جن تک اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو تو پھر ان لوگوں کو اسلام کی اور دین کی دعوت دینا، ان سے قتال کرنے سے پہلے یہ واجب ہے، اور دعوت دینے سے پہلے ان سے قتال کرنا حرام۔ یہی وجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تاکید سے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو میدان میں عین قتال سے قبل دعوت دینے کا حکم دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رخ پر بھیج دیا، پیچھے سے ایک آدمی لگایا اور فرمایا جاؤ اور علی سے کہہ دو کہ جب تک تم اس قوم کو دعوت نہ دے لو اس وقت تک ان سے قتال نہ کرنا۔ اسی لیے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ دعوت کے سلسلے میں نقل و حرکت کرنا، یہ غزوات کی خصوصیتوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ غزوات کی جو خصوصیات ہیں وہ خصوصیات یہ سفر دعوت کے سلسلے میں جو ہوتا ہے یہ دعوت کے اسفار اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، اور فرماتے تھے کہ یہ اگرچہ جہاد نہیں ہے لیکن جہادی کا ایک اہم فرد ہے، اور فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت دینا اور پھر اللہ کے راستے میں نکل کر قتال کرنا اگرچہ بعض حیثیت سے افضل ہے، اس لیے کہ اس کے اندر قربانی زیادہ ہے، لیکن اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت دینا یہ قتال سے اور جہاد سے بعض اعتبار سے افضل ہے، اس لیے کہ قتال کے اندر شفائے غیظ ہے، یعنی اپنا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جس کے اندر حظ نفس کا امکان ہے، اور جس عبادت کے اندر حظ نفس پیدا ہو جائے تو اس کا اجر و ثواب بھی کم ہو جاتا ہے، گھٹ جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں دعوت اللہ کے اندر قزم غیظ ہے، یعنی اس کے اندر صرف اپنے غصے کو پینا ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور اللہ کے واسطے اللہ کو راضی کرنے لوگوں کے پاؤں میں پڑنا اور منتیں خوشامدیں کر کے اللہ کی طرف بلانا اور اس میں اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے۔ اس اعتبار سے یہ دعوت اللہ دعوت جہاد اور قتال سے افضل ہے۔ اس لیے فرماتے تھے کہ ان سفروں کے اندر اسی اجر کی امید ہے جو اجر اللہ تعالی غزوات میں دیا کرتے ہیں۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جماعت اللہ کے راستے میں جاتی تھی
اور قتال کے ارادے سے جاتی تھیں انہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قتال سے قبل دعوت دینے کا حکم دیا کرتے تھے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جہاد کا اصل مقصد دعوت اللہ. دیکھیے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو کسی جماعت یا لشکر کا ذمہ دار بنا کر بھیجا کرتے تھے تو ان کو خاص طور پر اپنی ذات کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتے، اور جو مسلمان ان کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بھی حکم دیا کرتے تھے. اور یہ بھی فرماتے تھے کہ جب تمہارا مشرک دشمنوں سے سامنا ہو تو فوراً قتال نہ کرنا، بلکہ ان کو 3 باتوں میں سے ایک کی دعوت دینا، اور ان 3 باتوں میں سے جو بات بھی وہ مان لے تم اسے ان سے قبول کر لینا، اور ان سے جنگ کرنے سے بچنا، گریز کرنا. پہلی بات، ان کو اسلام کی دعوت دو، اگر منظور کر لیں تو تم ان سے یہ بات قبول کر لو اور ان سے جنگ نہ کرو، باز آ جاؤ. اور پھر ایک بات کا اور حکم دو اسلام قبول کر لینے کے بعد، کہ تم اپنے اس کفر اور شرک کے ماحول کو چھوڑ کر دار المہاجرین یعنی مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ جاؤ. یہ بہت بنیادی بات. اور انہیں یہ بھی بتلا دو کہ اگر انہوں نے ایسا کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد دار الکفر چھوڑ کر دار المہاجرین ہجرت کر کے اگر آ گئے تو ان کو وہ تمام نفع کی چیزیں ملیں گی جو مہاجرین کو ملتی، اور ان پر وہ تمام ذمہ داریاں ہوں گی جو مہاجرین پر ہوتی ہیں. اور اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کریں یا اسلام قبول کر لیں، اپنے علاقے میں ہی رہنا پسند کریں، اپنے علاقے کو چھوڑ کر مدینہ آنا پسند نہ کریں، تو ان کو بتا دو کہ وہ دیہاتی مسلمانوں کی طرح ہوں گے، اور اللہ کے احکام جو تمام مسلمانوں پر ہیں وہ ان کے ذمے ہوں گے، اور انہیں فے اور مال غنیمت میں سے حصہ نہیں ملے گا. مدینہ مرکز بیجاپور.com. ہاں، اگر مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شریک ہوں تو ان کو فے بھی ملے گا اور مال غنیمت میں حصہ ملے گا. اور اگر اسلام قبول کرنے سے ہی وہ انکار کر دیں تو انہیں جزیہ دینے کی دعوت دو. اگر اسے وہ قبول کر لیں تو تم ان سے اسے قبول کر لو اور ان سے جنگ کرنا چھوڑ دو. اور اگر وہ جزیہ دینے سے بھی انکار کر دیں تو پھر اللہ کی مدد لے کر ان سے جنگ کرو. اور فرماتے تھے اس ہدایت میں اگر کسی قلعے والوں کا تم محاصرہ کرو اور یہ قلعے والے تم سے یہ مطالبہ کریں کہ ہمیں اللہ کے حکم پر اتارو تو تم ایسا نہ کرنا، کیونکہ تم یہ نہیں جانتے ہو کہ ان کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے، بلکہ تم ان سے اپنے فیصلے کے ماننے کا مطالبہ کرو، پھر تم ان کے بارے میں جو چاہو فیصلہ کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دینا اس بات کا، ہدایت دینا اس بات کا کہ کسی قوم سے قتال نہ کرنا جب تک انہیں اسلام کی دعوت نہ دے دو. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قوم سے قتال کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے روانہ فرمایا. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک قاصد بھیجا اور اس قاصد کو یہ ہدایت دی کہ حضرت علی کو پیچھے سے آواز نہ دینا، بلکہ ان کے قریب جا کر ان سے یہ کہنا کہ جب تک اس قوم کو دعوت نہ دے لو ان سے جنگ نہ کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک رخ پر روانہ فرمایا، پھر ایک شخص کو حکم دیا کہ تم علی کے پاس جاؤ اور ان کے پیچھے سے آواز نہ دے کر ان کے قریب جا کر ان سے کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنا انتظار کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور ان سے یہ بھی کہو کہ جب تک کسی قوم کو دعوت نہ دے لو ان سے جنگ نہ کرو. ایک اور روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت میں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی تقاضے پر روانہ فرمایا تو یہ ہدایت دی کہ تم کسی قوم سے اس وقت تک قتال نہ کرنا جب تک انہیں اسلام کی دعوت نہ دے لو۔ حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے جنگ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم اطمینان سے چلتے رہو دشمن کے سامنے یہاں تک کہ ان کے میدان میں پہنچ جاؤ اور اللہ کے اور انہیں اسلام کی دعوت دو، میدان میں پہنچ کر انہیں اسلام کی دعوت دو اور اللہ کے جو حق ان پر واجب ہیں وہ ان کو بتاؤ۔ اللہ کی قسم تمہارے ذریعے اللہ ایک آدمی کو ہدایت دے دے، یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ تم کو سرخ اونٹ مل جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔